خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی فضائی جنگوں کے بارے میں تفصیل ہم سب جانتے ہیں، مگر پاک فضائیہ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی جس کا نہ کبھی باقاعدہ اعلان ہوا اور نہ ہی پاک فضائیہ نے اس جنگ کی کامیابیوں کا پاکستانی عوام سے کھل کر اظہار کیا۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی اور ان سالوں میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے دشمن کے 9 جہاز مار گرائے بغیر دشمن کے ہاتھوں اپنا کوئی نقصان اٹھائے۔ اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز میں سے ایک کے ساتھ مد مقابل ہونے اور بین الاقوامی سیاسی حالات کے پیش نظر ان ہوابازوں اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کے وہ حقدار تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بہادری کی ان داستانوں کی بہت محدود تفصیلات عام لوگوں کو پتہ چل سکی۔ میں نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ قوم کے ان بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور پاکستانی قوم سے جرأت کی ان کارناموں کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اسی خیال کی روشنی میں میں تقریباً 1 سال ریسرچ کرنے کے بعد آج اس سلسلے کی پہلی ڈاکیومنٹری پیش کر رہا ہوں، جبکہ یہ جنگ اور اس کی تفصیلات کل 10 قسطوں پر محیط ہوں گی۔ پاک فضائیہ کے یہ مارکے 80 کی دہائی میں پیش آئے جب اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین نے افغانستان پر زبردستی قبضہ کر لیا، جو 10 سال تک جاری رہا، اور اس قبضے کو سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کے علاوہ سب سے زیادہ سخت مزاحمت پاک فضائیہ کی طرف سے ملی۔ مگر ان کارناموں کو جاننے سے پہلے آئیے ہم ان حالات کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس زمانے میں پاک فضائیہ کی صلاحیت کا ایک سپر پاور سے موازنہ بھی کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح پاکستان کی آزادی کے وقت ایک انتہائی غیر اہم قوت ہونے کے باوجود آزادی کے صرف 32 سال بعد پاک فضائیہ اس زمانے کی ایک عظیم فوجی قوت کو چیلنج کرنے کے قابل ہو گئی۔ اگست 1947 میں افراتفری اور بے یقینی کے ماحول میں ایک نئے ملک پاکستان نے جنم لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاکھوں لوگ ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر گئے۔ ان لاکھوں لوگوں میں چند 100 گنے چنے لوگ ایسے بھی تھے جو نہ صرف اس منتقلی کا حصہ تھے بلکہ آنے والے دنوں میں قدرت نے ان کی قسمت میں اس نئے ملک کی ایک نوزائیدہ فضائیہ کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری سونپنی تھی، اور وہ بھی انتہائی بوسیدہ ساز و سامان اور بہت پرانے اور محدود جہازوں کے ساتھ۔ کرۂ ارض پر یہ نئی ابھرنے والی قوم تقریباً 7.5 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ نئے ملک کی اس فضائیہ کے ان ہنرمند افراد کی تعداد صرف 2000 تھی، مگر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آنے والے وقتوں میں اس کمزور فضائیہ کو 20ویں صدی کی مضبوط ترین اور انتہائی قابل احترام فضائیہ میں تبدیل کرنا تھا، جس نے نہ صرف پاکستان بننے کے پہلے 24 سال کے اندر ہندوستان سے 2 فضائی جنگوں میں بہادری کے نئے معیار قائم کیے، بلکہ اپنے قیام کے چند سالوں بعد اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین کا مقابلہ کرتے ہوئے اگلے 10 سالوں میں اس کے 9 جنگی جہاز ہوا میں تباہ کر دیے۔ یہ جاننے کے لیے کہ پاک فضائیہ نے سوویت یونین کے افغانستان پر اس طویل قبضے کے دوران سوویت یونین اور افغانستان ایئر فورسز کے خلاف کیا تاریخی کامیابیاں حاصل کیں، ہمیں اس کے پس منظر میں سیاسی، جغرافیائی اور فوجی حالات پر نظر دوڑانی پڑے گی۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں صدر داؤد خان کا تختہ بائیں بازو کے ایک گروپ نے، جس کی سربراہی نور محمد ترکی کر رہے تھے، الٹ دیا، اور اس کے بعد 2 روس نواز پارٹیاں یعنی خلق پارٹی اور پرچم پارٹی نے ضم ہو کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی افغانستان بنائی، جس نے اقتدار حاصل کر لیا۔ اقتدار میں آنے والی اس پارٹی نے، جس کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ تھی، حکومت کا ایسا انداز اپنایا کہ جس میں نہ صرف جمہوریت پسند لوگوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ایسی پالیسیاں بنائی گئیں جو روس نواز تھیں، اور جس میں مذہبی فرقوں اور کمیونسٹ مخالف لوگوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ حکومت کے اقدامات کے خلاف مختلف شہری، دیہی اور پہاڑی علاقوں میں بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت کے خلاف ان لڑنے والے جنگجوؤں کو مجاہدین کا نام دیا گیا، جن کا مقصد اور فلسفہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا اور اپنے ملک کو خارجی قوتوں سے پاک کرنا تھا۔ حکومت مخالف مہم اور حکومت کی اندرونی انتشار کی وجہ سے سوویت یونین نے ایک جواز کے طور پر 27 دسمبر 1979 کو تقریباً 30,000 فوجی افغانستان میں داخل کر دیے، جس میں انتہائی تربیت یافتہ پیراٹروپرز، کمانڈوز اور KGB کے افراد شامل تھے۔ اس خونی مداخلت میں افغانستان کے اس وقت کے صدر حفیظ اللہ امین قتل کر دیے گئے۔ سوویت یونین کے حملے کا مقصد ایک تابع فرمان حکومت بنانا تھا، جس کی سربراہی سوویت یونین کے حمایت یافتہ ببرک کارمل کے حوالے کر دی گئی۔
سوویت یونین کے اس قبضے کے اصل وجوہات آنے والے وقتوں میں ملٹری ہسٹری اور انٹرنیشنل افیئرز کے طالب علم اپنی تحقیق کا حصہ بناتے رہے اور بناتے رہیں گے، مگر ایک عمومی جائزہ اور پاکستانی فیصلہ سازوں کے مطابق سوویت یونین کے مقاصد میں مستقبل میں بحرہ ہند میں یعنی انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک رسائی ایک بڑا مقصد تھا، مگر ببرک کالمنٹ کو مطلوبہ پذیرائی اور لوگوں کا تعاون نہ مل سکا۔ اسی دوران امریکہ نے پاکستان کے تعاون سے مجاہدین کو مدد اور تربیت دینی شروع کر دی۔ راتوں رات پاکستان کی مغربی سرحدوں پر فوجی توازن ایک غیر معمولی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ ماضی میں پاکستان نے سیاسی اور فوجی تیاری کبھی بالخصوص مغربی سرحد کی طرف سے خطرے کو مد نظر رکھ کر تیار نہیں کی تھی، اور اس کی توجہ کا محور اور ملک کی دفاعی حکمت عملی صرف مشرقی سرحد یعنی ہندوستان تک محدود رہی تھی۔ اس غیر مستحکم اور غیر یقینی اور خطرناک حالات میں پاکستان پر لازم تھا کہ وہ اپنی زمینی اور ہوائی اسٹریٹجی کو ازسر نو ترتیب دے۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے ان بدلے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، جسے ممکنہ طور پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس فیصلے کی روشنی میں سیاسی اور فوجی مقاصد حاصل کرنا اس وقت نسبتاً آسان ہو گیا جب امریکہ نے بھی ان بدلے ہوئے غیر موافق حالات کے تناظر میں اور اپنے مفادات کے مد نظر مجاہدین اور پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اس ڈاکومنٹری سیریز میں ہم پاک فضائیہ کی حکمت عملی، فضائی کارکردگی اور اس کے ایئر آپریشنز کا جائزہ لینے کے علاوہ پاک فضائیہ کی سوویت یونین اور افغانستان کی ایئر فورسز کے مقابلے میں کارکردگی کا بھی موازنہ کریں گے، اور ان فضائی مارکوں میں کامیابیاں اور کلز حاصل کرنے والے پائلٹ سے ذاتی انٹرویو کر کے ان کامیابیوں کی تفصیلات انہی سے جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے پاک فضائیہ کی ایئر اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف سوویت یونین کی فوجی اور ہوائی قوت اور امپلائمنٹ اسٹریٹجی، اور دوسری طرف اس کی افواج کو افغانستان پر قبضے کے دوران ملنے والی انتہائی سخت مزاحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں تھا کہ سوویت یونین کے لیے پاکستان پر بھرپور جنگ مسلط کرنا ایک آسان راستہ نہیں تھا۔ ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں، وہ یہ کہ سوویت افواج کے لیے افغانستان کے غیر دوستانہ دیہی ماحول، پہاڑی اور ناہموار راستے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان انتہائی کشیدہ ڈیورنٹ لائن کی روشنی میں پاکستان ایک آسان ہدف نہیں تھا، مگر زمینی حقائق کی روشنی میں پاکستان کی ہوائی اور زمینی افواج کی اسٹریٹجی اس طرح ترتیب دینا ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ جو بھی اسلحہ اور جہاز مغربی سرحد پر تعینات کیے جائیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں کہ بوقت ضرورت وہ فوری طور پر ہندوستان کی طرف سے کسی بھی خطرے یا حملے کی صورت میں ان تمام اثاثوں کو مختصر ترین دورانیے میں مشرقی سرحد پر منتقل کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے اگلے آنے والے سالوں میں جب تک سوویت یونین کی افواج پاکستان کی مغربی سرحد پر موجود رہیں، ہندوستان نے بھی پاکستانی افواج کو مشرقی سرحدوں پر انگیج کرنے اور دباؤ میں رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا۔ اس دہائی میں پاکستان کے لیے پریشانی میں یکسر اضافہ ہو گیا، اور وہ تھا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کا تحفظ۔ ایک طرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ہندوستان کی طرف سے خطرہ تھا، اور دوسری طرف ہندوستان نے ایک فوجی مشق کے دوران پاکستان کی سرحدوں پر اپنی فوج لا کھڑا کی۔ ایک اور بات بھی پاکستان کے ملٹری قیادت کے ذہن میں باعث تشویش تھی، اور وہ تھی پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر یقینی طور پر اسرائیل کا براہ راست یا ہندوستان کی مدد سے یا ہندوستان کا اپنے طور پر براہ راست حملہ۔ یہ حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ پاکستان نہ صرف ان خطرات کا حقیقت پسندانہ طور پر تجزیہ کرے بلکہ اس کے لیے مناسب اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی ہر وقت تیار رکھے، اور جس کے لیے نہ صرف انتہائی قابل بھروسہ ایئر اسٹریٹجی بنائی جائے بلکہ ان عوامل کو ملحوظ خاطر رکھ کر پاک فضائیہ کے ہر کامبیٹ یونٹ کی انتہا درجے کی آپریشنل ریڈینس یعنی اعلیٰ ترین تیاری مسلسل برقرار رکھی جائے۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں پاکستان کی یہ اسٹریٹجی میں پاک فضائیہ کی ذمہ داریاں عام حالات کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی تھیں، جس کے اہم نکات یہ تھے۔ نمبر 1، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی روکنے کے لیے مکمل اور ہمہ وقت تیاری۔ نمبر 2، اسرائیل اور ہندوستان کی طرف سے مشترکہ یا انفرادی طور پر پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کے خلاف حملے کا مؤثر دفاع۔ اور نمبر 3، پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر کسی وقت بھی بھارت کی طرف سے محدود یا بھرپور حملے کی صورت میں انتہائی مؤثر جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھنا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایئر اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے
پاک فضائیہ نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسی تیاری کی۔ پاک فضائیہ کے لیے سوویت یونین اور افغانستان ایک طرف اور ہندوستان کی ایئر فورس دوسری طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے لازم تھا کہ وہ نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس ماڈرن جنگی جہازوں کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرے، بلکہ دونوں طرف سے خطرات کے مد نظر اپنی قوت میں بھی غیر معمولی اضافہ کرے۔ اسی سوچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم اور ان کے ساتھیوں نے امریکہ سے F-5E فائٹر جہاز اور A-10 اٹیک جہاز مہیا کرنے کی پیشکش مسترد کر دی، کیونکہ یہ جہاز اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف پرانے بلکہ صلاحیت اور کارکردگی میں بھی کم تر تھے۔ پاک فضائیہ کی قیادت نہ صرف اس وقت کے بہترین جہاز F-16 کی حاصل کرنے پر بضد رہی بلکہ بالآخر انہیں حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہی۔ اس طرح 12 دسمبر 1981 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان 28 F-16A اور 12 F-16B کی فراہمی کا معاہدہ ہوا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے مایہ ناز ہوا بازوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز نے انتہائی قلیل مدت میں اس جہاز پر مہارت حاصل کرتے ہوئے ہائی کامبیٹ ریڈینس سٹیٹس حاصل کر کے اس مغربی اور خصوصاً امریکی تاثر کو رد کر دیا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹ اور ٹیکنیشینز اس قابل نہیں کہ اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی پر مؤثر طریقے سے اور اس قلیل مدت میں مہارت حاصل کر سکیں۔ F-16 کی شمولیت کے بعد پاک فضائیہ اس قابل ہو گئی کہ مغربی اور مشرقی سرحدوں پر دشمن کو فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے بہت حد تک باز رکھا جا سکے، اور اسے یقینی بنانے کے لیے پاک فضائیہ نے ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز اور ہاٹ پرسوٹ یعنی پوری طرح مسلح ہو کر دشمن کا پیچھا کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی۔ سوویت یونین کے افغانستان میں قبضے کے ابتدائی سالوں میں پاکستان کی مغربی سرحدوں کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے فارورڈ آپریشنل بیسز سے ایئر ڈیفنس اسکریمبل دیے جاتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر تیار پائلٹ اور جہاز خطرے کی اطلاع ملنے کے چند لمحوں میں فضا میں بلند ہو کر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو چیلنج کرتے تھے۔ سوویت یونین کے قبضے کے ابتدائی مہینوں میں پاکستان کی سرحد کے اندر افغان مہاجرین اور مجاہدین کے قابل ذکر کیمپس موجود نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان دنوں میں پاکستان کی فضائی حدود کی زیادہ سنجیدہ خلاف ورزی نہیں کی جاتی تھی، اور محدود خلاف ورزیوں کے مد نظر اس وقت ہاٹ اسکریمبلز میں استعمال ہونے والے جہاز F-6 اور میراج طیاروں پر مشتمل تھے۔ 1981 سے 1984 تک مجھے خود بھی پاک افغان سرحد پر کئی بار اسکریمبل اور کامبیٹ پیٹرولنگ کا موقع ملا، کیونکہ میں ان سالوں میں نمبر 15 اسکواڈرن جس کا کال سائن کوبرا ہے میں پوسٹڈ تھا، جسے J-10C جہاز سے چند دن پہلے مسلح کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت F-6 جہازوں پر مشتمل تھا، مگر سوویت یونین اور افغانستان کے جہازوں کی سرحد کے قریب محدود آپریشن کرنے کی وجہ سے پاک فضائیہ کے جہازوں کو خلاف ورزی کرنے والے جہازوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور ہماری ذمہ داریاں زیادہ تر ان جہازوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا کر اور ڈرا دھمکا کر واپس لوٹنے پر مجبور کرنا ہوتی تھی۔ 1986 کے بعد سوویت یونین اور افغانستان کی طرف سے ان فضائی خلاف ورزیوں میں بتدریج اضافہ ہوا، اور پاک فضائیہ کو بھی جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنی پڑی۔ ویسے بھی اس وقت تک پاک فضائیہ میں F-16 آپریشنل ہو چکے تھے، لیکن اس نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری تھا کہ اس کی وجہ سے تنازع کو طول دینے کا کوئی موقع سوویت یونین کو فراہم نہ کیا جائے۔ سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بارے میں آج کی پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سوویت یونین نے افغانستان پر اپنا قبضہ کیا، اور پاکستان عمومی طور پر اپنی جنگ اور خصوصی طور پر فضائی حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دینے پر کیسے مجبور ہوا۔ آنے والی ڈاکومنٹریز میں ہم پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز کی افغان محاذ پر کارکردگی، بالخصوص F-16 کی شمولیت اور اس کی وجہ سے ہونے والی فضائی قوت میں بھرپور اضافہ، اور پاکستان کی فضائی خلاف ورزی کرنے والے افغان اور سوویت جہازوں کے خلاف پاک فضائیہ اور اس وقت کے ہوابازوں کی یادگار کامیابیوں کا ذکر انہی ہوابازوں سے براہ راست سنیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔